إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. رواہ مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول رحمت بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، سید المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اتباع رسول کی توفیق عنایت فرمائے اور جنت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت کا ایک حصہ اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. آیت میں اللہ کا یہ پیغام ہے: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہیں، اور آپ کی بیویاں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم امت کی مائیں ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ایمان جب ہم لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، تو ساتھ میں ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ. زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوتا، زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے جو ہے آدمی تصدیق بھی کرے، اور انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کا ثبوت پیش کرے. یہ دنیا جو ثبوت چاہتی ہے دنیا کے ہر کام میں، تو شریعت بدرجہ اولا ہم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اس کے جو محبت کے جو تقاضے ہیں، عملاً ہم سے شریعت چاہتی ہے کہ ہم اس کے تقاضے پورے کریں. دیکھیے دنیا کے اندر کچھ لوگ مشہور ہوئے، تاریخ کے حساب سے دیکھیے، بعض صفات کی وجہ سے. اب جیسے حاتم طائی کا نام آتا ہے تو لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ سخاوت میں مشہور شخصیت. انوشیروان کا ذکر آتا ہے عدل و انصاف کے لیے. سقراط اور بقراط کا ذکر آتا ہے تو حکمت اور دانائی کی باتوں کے لیے. یہ چند خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے دنیا میں کچھ شخصیات مشہور تو ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمام صفات کے اعتبار سے، درجہ کمال کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کو پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا: حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. جن جن نبیوں کی الگ الگ صفات الگ الگ ہیں، ہر ایک کی خاصیتیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کے معجزات الگ الگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ان سے سب سے جدا گانا،
سارے کمالات، سارے صفات، ساری خوبیاں اللہ نے آپ کے اندر جمع فرمائی تھی، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو اب ہمارا جو لازمی فریضہ ہے، آپ سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ تو محبت کا پہلا تقاضا ہے احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، جیسا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، آپ کی ہر قسم کی تعظیم بجا لائی جو مطلوب تھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار اور مشرکین کی طرف سے آئے تھے صلح کی بات کرنے کے لیے۔ وہ جب واپس گئے مشرکین میں جا کر کہنے لگے، لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو دیکھا محمد کے ساتھیوں کو جو تعظیم بجا لاتے ہیں، جو احترام، جو تکریم ہے ان کے دلوں میں، عملاً جو لوگ محبت کر رہے ہیں، ایسی تعظیم میں کسی کی مجلس میں نہیں دیکھا، بادشاہوں کی مجلس میں بھی نہیں دیکھا۔ بات بھی کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ، نگاہ بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں تو فوراً اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے جسم پر، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ وضو بھی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کا پانی زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے، وہ پانی حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھپٹ پڑتے ہیں، وہ پانی اپنے جسم اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے جا کر سنایا، حقیقت یہی تھی، صحابہ کرام نے کما حقو آپ کا احترام کیا۔ ایک صحابی ثابت بن قیس ہیں، بخاری کی روایت میں ہے، ان کی آواز ذرا طبعی طور پر بلند آواز تھی۔ جب آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی شروع کی 4 آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، 4 آیتوں میں نبی کے احترام کا بھی ذکر ہے، آواز بلند کرنے سے منع بھی کیا گیا، آواز پست رکھو، نبی کے ساتھ بات کرتے ہوئے احترام کا لحاظ رکھو۔ تو حضرت ثابت بن قیس آواز بلند ہونے کی وجہ سے ڈر گئے، کہیں وہ اہل دوزخ میں سے تو نہیں ہو گئے، گھر میں ہی بیٹھ گئے، باہر آتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں بھائی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگے صحابہ، یا رسول اللہ پریشان ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل دوزخ میں شمار کر رہے ہیں، آواز بلند ہے ان کی، کہیں آپ کی آواز کے مقابلے میں ان کی آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، پریشان نہیں۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بھائی، ثابت بن قیس تو اہل جنت میں سے ہیں، خوشخبری سناؤ انہیں۔ باقاعدہ انہیں خوشخبری سنائی گئی، نہیں آپ کی آواز تو طبعی آواز ہے، آپ عمدن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ وفات کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود ہیں، آپ کی وفات تو ہو چکی ہے، زمانہ ہوا، دیکھا مسجد نبوی میں 2 صاحب بڑی بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔ پوچھا آپ نے، کون ہے یہ دونوں صاحبان؟ بعد میں معلوم ہوا، بلا کر کے پوچھے تو معلوم ہوا یہ لوگ مدینے سے باہر کے لوگ ہیں۔ تب حضرت عمر فاروق نے فرمایا، لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اے لوگوں اگر تم لوگ مدینہ والے ہوتے اور مسجد نبوی میں نبی کے قبر کے پاس، مسجد نبوی کے اندر ہیں آپ لوگ، اتنی بلند آواز سے بات کر رہے ہو، اگر تم اہل مدینہ ہوتے میں تمہاری پیٹھ چھیل دیتا، تمہاری پٹائی کرتا میں۔ کیا تم کو نہیں معلوم ہے نبی کا احترام، نبی کی آواز نبی کی مجلسوں میں، یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی آواز پست کرنے کا حکم جو ہے دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات نہیں کرنا، آپ نے ادب سکھایا لوگوں کو۔ تو بہرحال احترام، تعظیم، تکریم یہ ایمان کا لازمی اور اہم حصہ ہے۔ دوسرا جو اہم تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ہر لحاظ سے آپ کی فرما برداری، ہر لحاظ سے آپ کا حکم ماننا، آپ کے حکم کو سر اور آنکھوں پر فوراً تسلیم کرنا، سر خم تسلیم کرنا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض مقامات میں نماز پڑھتے تھے،
پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میرے والد عبداللہ بن عمر یہاں نماز پڑھتے تھے. پھر عبداللہ بن عمر سے معلوم ہوا کہ میرے والد حضرت عمر فاروق اس جگہ میں نماز پڑھتے تھے. پھر حضرت عمر سے پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے تھے آپ جہاں جہاں نماز پڑھے ہیں میں آپ سے محبت کی وجہ سے اس جگہ میں نماز پڑھتا ہوں. یہ احترام کا حال تھا، بلکہ اتباع کا حال یہ تھا کہ نبی کی ہر بات کو، یہاں تک کہ بشری تقاضے سے نبی کریم علیہ السلام بعض جگہ میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ میں بیٹھتے تھے، چاہے ضرورت پڑے یا نہ پڑے. یہ محبت کی علامت تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی کریم علیہ السلام کی ہر چیز میں آپ کی پیروی کرتے تھے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندانی امور میں، ہر لحاظ سے نبی کی پیروی کرنا صحابہ کرام نے اپنا آپ کو لازم سمجھا اور ہر حال میں وہ لوگ آپ کی پیروی کرتے تھے. یہ نبی کا طریقہ اپناتے تھے، خاص کر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. یہ زندگی کا ایک معمول تھا ان لوگوں کا. اور قلبی محبت اتنی زیادہ تھی، بعض صحابہ کرام کو بے چین ہو جاتے تھے، اتنی محبت ہوتی تھی. جیسے بعض صحابہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، وہ اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں اپنی جان سے بڑھ کر، اعلیٰ اولاد سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر بہت چاہتا ہوں، آپ کو محبت کرتا ہوں، للہ فی اللہ محبت کرتا ہوں. میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو بے چین ہو کر بھاگ بھاگ کے آتا ہوں، پھر آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو تسلی ہو جاتی ہے. لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ میری بھی وفات ہو جائے گی، آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، آپ کا شمار جنت میں اونچے درجے میں آپ ہوں گے، میں کہاں رہوں گا مجھے نہیں معلوم، میں کہاں آپ کہاں. پریشان ہوتا ہوں یہ سوچ کر، آپ کے ساتھ میں جنت میں مرافقت چاہتا ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ایسا کرو اعنی علی بکثرت السجود، کثرت نوافل کا اہتمام کر لو، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ چیز ہمارے لیے سبق ہے، فرائض کے علاوہ، سنن کے علاوہ نوافل کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے، جو نبی کی محبت کی علامت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور جنت میں آپ کے ساتھ قریب رہنے کی، خاص کر قریب رہنے کا ایک موقع بھی ملے گا. یہ ہے خاص کر صحابہ رضوان اللہ علیہم آپ کی مرافقت میں اتنے بے چین اور بیتاب رہتے تھے. اس پر آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا اکرام ہوا، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. تو آپ سوچئے صحابہ کی اس تڑپ اور اس قلبی محبت کا اظہار جو ہے خود قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. اللہ نے اس پر آیت نازل فرما دی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ رہو، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اطاعت واجب ہے، اطاعت واجب ہے. اور ایک ہے نبی سے قلبی محبت، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے صرف زبان کے ساتھ اقرار کر لیں، نہیں، محبت کے تقاضے میں سے تیسرا تقاضا یہ کہ قلبی محبت ہو. قلبی محبت ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہو. جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو ہم جو ہے سارے احکامات ایک طرف، سارے خواہشات ایک طرف، نبی کا حکم سر اور آنکھوں پر. یہ ایمان کا اہم تقاضا ہے. ایسا نہیں کہ ہم خواہشات کو مقدم رکھیں، بیوی بچوں کو مقدم رکھیں، دنیا کی محبت کو سامنے رکھیں، نہیں. ایمان کا تقاضا، قلبی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے نبی کے فیصلے کو تسلیم کر لیں. جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپس کا ہزار اختلاف صحیح، جب نبی کا فیصلہ آ گیا تو آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ. آپ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ کی شریعت کے مقابلے میں کوئی اور شریعت نہیں چاہیے. آپ کا قانون ہمارے لیے سر آنکھوں پر.
دنیا کے سارے قوانین ایک طرف، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، آپ کی لائے ہوئے قوانین، یہ سر اور آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ قلبی محبت کا اظہار اس طرح ہوگا، آپس کے ہزار جھگڑے سے ہی، بھائی بھائی کا جھگڑا، آپس میں بہن بھائیوں کا جھگڑا، لیکن قانون شریعت سامنے ہے، اس کا فیصلہ ہے تو یہ آخری فیصلہ۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ نہ مومن اور مومنہ کے حق میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اپنی طرف سے کسی بات کا وہ فیصلہ کریں۔ ہمارے ہر فیصلے میں شریعت کا فیصلہ ہر حال میں مقدم ہو، یہ قلبی محبت کا اظہار ہے۔ قلبی محبت اس طرح بھی ہے، بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے ان کے ایمان کا جائزہ لو، غیرت ایمانی دیکھو حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ، طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ حجر اسود کو دیکھ کر کہتے ہیں اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہی ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تیرے سے کوئی فائدہ ہے نہ تیرے سے کوئی نقصان ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ علیہ السلام قبلک ما قبلتک ابدا، اے حجر اسود، چونکہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، اگر میرے نبی تجھے بوسہ نہیں دیتے میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، کیونکہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی سے مجھے محبت ہے، میں آپ کا اتباع کر رہا ہوں، آپ کی پیروی کر رہا ہوں، اس پیروی میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، حالانکہ معلوم ہے تو پتھر ہی ہے، تیرے سے نہ فائدے کی امید ہے نہ نقصان۔ یہ ہے خاص کر ہمارے ایمانی غیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو قلبی محبت کے اندر یہ سب چیزیں لازمی ہوتی ہیں کہ آدمی دل سے ہر لحاظ سے نبی کو اپنا پیشوا مانے، رہبر مانے، رہنما مانے، امام المرسلین مانے، اللہ کے بعد رسول کے فیصلے کو ہر حال میں قبول کر لے۔ اتباع کے اندر یہ لازمی ہے۔ بعض مرتبہ دیکھو عملی زندگی میں بعض صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، غصے میں فرمایا نکالو، پھینک دو اسے۔ وہ صحابی نے ایسا ہی کیا، نکالے، پھینک دیے، بعد میں چلے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا بھائی اب تو اللہ کے رسول چلے گئے ہیں، سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا لو، اگر آپ کو نہیں پہننا ہے تو بیچ کر کہتے ہوئے اور فائدہ اٹھا لو۔ اس صحابی نے کہا نہیں، جس چیز کو میرے نبی نے پھینکنے کا حکم دیا میں ان کے سامنے پھینک دیا ہوں، نہیں اٹھاؤں گا، چاہے میرا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ تو یہ ہے عملی طور پر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اتنے کھڑے تھے، وہاں جو کوئی منافقت نہیں تھی، ظاہر ایک باطن ایک، مجلس میں ایک، خلوت میں ایک، جلوت میں ایک، نہیں۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پیروی میں، اتباع میں، معاملات کے اندر، اپنی نجی زندگی میں ہر لحاظ سے نبی کا فرمان سامنے رکھتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک اہم معاملہ ہماری زندگی میں یہ ہے، محبت کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا جو ہے درود و سلام بھی ہے۔ جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی نبینا وعلی ازواجنا، جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہیں درود کے الفاظ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت آئی۔ خاص کر جمعے کے دن نبی پر درود بھیجنے کا حکم آیا، باقاعدہ نبی پر درود بھیجنے کا حکم آیا ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں درود کے معاملے میں، حالانکہ بڑی فضیلت صحیح حدیثوں میں ہے۔ جس نے ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور ایک حدیث میں ہے 10 گنا معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا۔ اتنی صحیح حدیثیں آئی، بلکہ بعض حدیثوں میں یہاں تک فرمایا وہ شخص میری امت کا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ لہذا کثرت درود کا اہتمام ہونا چاہیے، خصوصاً جمعے کے دن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی نبینا علیہ وسلم۔ الفاظ حدیث میں جو درود کے الفاظ آئے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے بھیجو، اللہم صلی علی محمد، جو ہم نماز میں وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہے۔ پھر یہاں تک آپ نے فرمایا تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، صلو علیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تم سلام بھیجو، درود بھیجو، تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لوگوں خاص کر کے یاد رکھو، اللہ نے بعض فرشتوں کو مقرر رکھا ہے جو نبی تک ہمارا سلام پہنچاتے ہیں۔ بعض حضرات عمرے کو جانے والے حاجیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں میرا نبی تک سلام پہنچاؤ۔ پہنچانے کے لیے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہیں، حدیث میں آتا ہے تم جہاں بھی ہو وہاں سے درود بھیجو، تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے یقیناً۔ اس سے خصوصاً بڑی فضیلت معلوم ہوگی، خود قرآن کی آیت میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے باقاعدہ جو ہے درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، حکم ہے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لہذا درود کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خصوصاً جمعے کے دن کثرت سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ محبت کا اور ایک اہم تقاضا ہے کہ ہم جو ہے جس طرح ہمیں نبی سے محبت ہے اسی کا لازمی حصہ ہے صحابہ کرام سے محبت، آل بیت سے محبت، یہ بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ رہے، ایمان کے راستے میں چلے، انہی کے نقش قدم پہ چلے، اس راستے میں بڑی بڑی قربانیاں دیے، دین کے لیے جان تن من دھن کی قربانیاں پیش کیے، یہ تمام حضرات ایسے ہی یقیناً نبی کے متبعین میں سے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دیکھیے سورہ فتح میں باقاعدہ نبی کے ساتھ اپنے صحابہ کا ذکر آیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم صحابہ کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کے فضل کو، اس کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہوئے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی علامتیں اگر آپ پہچان نہیں اللہ والے ہیں، صحابہ ہیں، ان کے پیشانی میں دیکھو علامات ہیں، سجدے کے آثار موجود ہیں۔ تو الغرض ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ صحابہ سے محبت کریں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ ہدف نہ بناؤ، نہ انہیں ملامت کرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا، دشمنی کیا، گویا کہ اس نے میرے ساتھ دشمنی کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں شیخ الاسلام نے فرمایا تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے خاطر چن لیا، سلیکٹڈ افراد ہیں یہ لوگ، سلیکٹڈ پرسن ہیں یہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں سارے صحابہ کلہم عدول کا درجہ ہے، سب کے سب انصاف پسند لوگ ہیں، ان پر ایمان، ان کے لیے عقیدت محبت ہونی چاہیے، ان کے لیے جو لقب ہے رضی اللہ عنہ اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب آپ کے صحابہ کے ساتھ ساتھ آل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں جو امت کے لیے روحانی مائیں ہیں، نبی کا درجہ امت کے لیے روحانی باپ کا ہے اور ازواج مطہرات کی حیثیت روحانی ماں کی ہے، ان سے عقیدت ہو، باقاعدہ جو ہے نبی کے احترام کے ساتھ ان کا نام بھی احترام کے ساتھ لیا جائے۔ پھر آپ کے خاندان والوں میں، آپ کے گھر میں خاص کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں حدیث میں آیا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کے عورتوں میں ان کی سردار ہوں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک طرف آپ کے نواسے ہی حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
خاص کر حسن اور حسین جنت کے لوگوں میں، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہی فرمایا۔ لوگوں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین سے محبت، تبع تابعین سے محبت، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے صحابہ کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تمام حضرات، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، ائمہ اعظام، فقہاء کرام، جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء کرام، ائمہ اربعہ، جتنے بھی محدثین ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے مفسرین ہیں، شارحین حدیث ہیں، جو دین کی خدمت میں لگے رہے، سب سے محبت ہو، کسی سے بغض نہ ہو۔ یہ سب جو وہ حضرات ہیں جو دین کی خاطر پوری زندگی گزار لی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، ان تمام چیزوں میں خلاصہ یہ ہے، اطاعت رسول کی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت سارے معاملات میں ہوگی، زندگی کے ہر شعبے میں ہوگی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، ہر لحاظ سے نبی کا طریقہ مقدم۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، یہاں تک کہ ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس سب نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ شکل و صورت میں ایمان نظر آئے، شکل و صورت میں جو ہے دیکھنے کے ساتھ آدمی کو ایمان نظر آئے، اسلام نظر آئے، دیکھ کر لوگ پہچان لے کے مسلمان ہے۔ چہروں میں ذرا داڑھیوں کو ذرا نمایاں رکھو، لوگوں، خشخش داڑیاں، برائے نام داڑیاں، ہر ہفتہ شیونگ کرنا، یہ سب ہمارے مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ محبت رسول کی علامت نہیں ہے۔ آپ کا لباس ہمیشہ کچھ بھی پہنو، آپ ٹخنے سے اوپر ہو، خاص کر مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہمارا لباس ہو، کچھ بھی پہنو آپ، شریعت منع نہیں کر رہی، مہنگے سے مہنگے کپڑوں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کا لباس شرعی ہو، وضع خطا شکل صورت اسلامی ہو، نام آپ کا ایمان کا ہے، اہل ایمان کا ہے، کام بھی آپ کا ایمان والوں کا ہو، عبادات میں آپ پکے ہوں، نمازوں کی پابندی ہو، آپ کی سنن نوافل کی پابندی ہو، اور ہماری تجارت اسلامی ہو، لین دین ہمارا اسلامی، یہاں تک کہ کپڑا پہنتے ہوئے بھی سنت کا طریقہ اپنائیں، سیدھے ہاتھ سے کپڑے کو داخل کریں، سیدھا ہاتھ پہلے داخل کریں، سیدھا پاؤں پہلے داخل کریں لباس میں، جوتا پہنتے ہوئے پہلا سیدھا پاؤں داخل کریں، جوتا نکالتے ہوئے آپ جو ہے بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے، یہ نبی کا طریقہ۔ یہاں تک کہ پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر پیشاب کریں، یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف جگہ میں، آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے۔ غیروں کا طریقہ ہم اپنائے، ایسا کپڑا ہم پہنتے ہیں، بیٹھ ہی نہیں سکتے ہم لوگ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے، خاص کر لباس ہمارا ڈھیلا ڈھالا ہو جہاں آپ پیشاب کے خطروں سے بچیں، اس لیے کہ عام طور پر عذاب خبر کا ذریعہ یہ ہمارے پیشاب کے خطرے بنیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارا کھانا پینا سب اسلامی ہو، اسلامی طریقے پر، کھڑے کھڑے کھانے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے، دعوتوں میں بفے سسٹم کے نام سے ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑے کھڑے کھانے کی عادت ہو گئی ہے، یہ غلط ہے میرے دوستو۔ اگر آپ دعوت کا انتظام کرتے ہیں تو مہمانوں کا اکرام کرو، مہمان کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے، بٹھا کر کھلاؤ، یہ کھڑے کھڑے کھانا، ہاتھ میں پلیٹ لے کر گھومتے جانا، چار طرف سے چار چیز لے کر کے بعد میں مہمان بیٹھ کر کھائے، نہیں، ایمان کا حصہ ہے، مہمان کو بٹھاؤ، بٹھا کر کے لا کر کھلاؤ اسے، ایسا نہیں کہ ہاتھ میں پلیٹ لے کر گھومتے رہے فقیروں کے انداز میں، نہیں، یہ سب طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے میرے دوستو۔ کھانا ہے بسم اللہ کے ساتھ کھاؤ، جتنا ضرورت ہے اتنا لو، کھانے کو ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور مل جل کر کھاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے درمیان میں ہاتھ مت ڈالو،
درمیان میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا، اس لیے کہ برکت وہاں نازل ہوتی ہے۔ مل جل کر کھانے کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ مل جل کر کھانے سے، جماعت کے ساتھ کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ تو ہر لحاظ سے میرے دوستو سنت، محبت اللہ کے رسول کی نمایاں ہو پوری زندگی کے اندر۔ آپ نکاح بھی کریں اسلامی طریقے سے، بیوی بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے شوہر بنے، مثالی شوہر بنے۔ باپ کی حیثیت ہے، مثالی باپ بنے۔ گھر کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے کی حیثیت سے بھی آپ کی پوری ذمہ داریاں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ الغرض اتباع رسول کا مطلب پوری زندگی میں، ہماری نجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر لحاظ سے اتباع کے طریقے ہمارے سامنے آئیں، نبی کا طریقہ ہم فالو کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد کی حد تک آپ مسلمان ہیں، باہر گئے تو ہی حالت جو آپ کی ہے اور غیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، وعدہ خلافی چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، لوگوں کی حق تلفی نہ کریں آپ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب اہم ہیں۔ جب تک ہماری زندگی میں اتباع رسول پوری زندگی میں داخل نہ ہو، اس وقت تک کمال ایمان کو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ آدمی اس وقت کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ہمارے خواہشات کو اسلامی بنائیں، ہر لحاظ سے اسلامی بنائیں، تب چل کر کے ایمان کامل ہوگا، تب چل کر کے آپ اپنے دعوے میں صحیح ہوں گے۔ ہمارے صحابہ کی جو فضیلت یا ان کا ذکر خیر جو قرآن میں ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو کامل تھے ہر لحاظ سے، نبی کی آواز پر فوراً بھاگنے والے، اٹھ کر بھاگنے والے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، نئے نئے صحابی ہیں، شادی شدہ ہیں، اعلان جنگ ہوتا ہے، ابھی غسل بھی نہیں کہ غسل جنابت، حکم رسول پر فوراً بھاگے، میدان جنگ گئے، شہید بھی ہو گئے۔ بعد میں وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی یہ صحابی حالت جنابت میں تھے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ غسیل الملائکہ کے نام سے صحابہ مشہور ہوئے، بعض صحابہ فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے کہ وہ حالت جنابت میں اعلان جنگ کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ میرے دوستوں زندگی میں ہمیں کچھ بننا ہے تو ہمیں جو ہے صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا۔ ان کا ایمان ہمارا ایمان زمین آسمان کے فرق کے ساتھ، ان کا عمل ہمارا عمل زمین آسمان کے فرق کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں جب تک ہوں گی ہم صحیح معنی میں کامل مومن نہیں ہوں گے۔ مومن تو ہوں گے لیکن کامل مومن نہیں ہوں گے، مثالی مومن نہیں ہوں گے۔ تو لہذا محبت رسول کا تقاضا جو ہے، اپنی زندگی میں چینجز لاؤ، تبدیلیاں پیدا کرو، کوشش کرو کہ ہماری زندگی بھی ہمارے اسلاف کی طرح ہو، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔